سعادت حسن منٹو کا شمار اردو کے عظیم افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ آپ 11 مئی 1912 کو سمبرالا ضلع لدھیانہ بھارت میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم امرتسر میں حاصل کی اور 1931 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ بعد میں علی گڑھ کالج میں داخل ہوئے، لیکن بیماری کے باعث تعلیم کو ادھوری چھوڑ کر واپس آ گئے۔ عملی زندگی کا آغاز لاہور میں روزنامہ پارس سے کیا۔ اس کے بعد ممبئی چلے گئے اور فلمی کہانیاں اور مکالمے لکھنے شروع کیے۔ جنوری 1941 سے جولائی 1942 تک آل انڈیا ریڈیو سے بطور فیچر نگار اور ڈرامہ نویس وابستہ رہے۔ ان کی مشہور تصانیف میں منٹو کے افسانے، سیاہ حاشیے اور لذت سنگ شامل ہیں۔ 70 کی دہائی میں منٹو صاحب کی کہانیوں پر مبنی ایک ڈرامہ سیریز منٹو راما کے نام سے پیش کی گئی، جو بے حد مقبول رہی۔ سعادت حسن منٹو کا انتقال 18 جنوری 1955 کو ہوا۔ جی ویورز، آپ نے دیکھا آج سعادت حسن منٹو صاحب کی 55th ڈیتھ اینیورسری ہے۔ میرے ساتھ ہم لوگ روزانہ ہر منڈے کو ہم لوگ کتابوں پہ تبصرہ کریں گے۔ آج منٹو صاحب کی ڈیتھ اینیورسری ہے۔ امجد اسلام امجد صاحب ہمیشہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گے، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد کامران صاحب جو پنجاب یونیورسٹی میں اردو کے لیکچرر ہیں اور پروفیسر ہیں۔ ویلکم ٹو جاگو دنیا۔ بہت شکریہ جی۔ سب سے اچھی بات منٹو صاحب کی آپ کو؟ منٹو کی سب سے اچھی بات جو ہے وہ ان کی تخلیقی بصیرت ہے، ان کا تخلیقی ویژن ہے کہ انہوں نے زندگی کو جس طرح دیکھا ہے اور اس کو جتنی جرت کے ساتھ اور جتنی بے باکی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ جب میں آج آپ کے پروگرام میں آیا تو آپ کے پروگرام کا نام جاگو دنیا جو ہے وہ پڑھ کے سن کے تو مجھے منٹو صاحب کی زندگی میں بھی یاد آیا کہ انہوں نے بھی دنیا کو بیداری کا پیغام دیا، جاگنے کا پیغام دیا۔ امجد صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ اگر منٹو اس دور میں اگر وہ ابھی بھی زندہ ہوتے تو وہ آپ کا خیال ہے کہ وہ یہی چیزیں لکھ رہے ہوتے؟ دیکھیے، ہمیں کسی بھی بڑی شخصیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا جو ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے اس کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ جب تک ہم ان کو ریلیٹ نہیں کرتے۔ منٹو صاحب جس زمانے میں پیدا ہوئے اور ان کے جو ابتدائی سال تھے، یہ سب کانٹیننٹ میں وہ زمانہ تھا جب ابھی آزادی کی تحریک جو ہے وہ بالکل پنگھوڑے میں تھی، اور پوری دنیا میں بہت بڑی چینجز ہو رہی تھیں۔ فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، پھر سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، پھر اس کے بعد پوری دنیا میں ایک ریسیشن جو ہے وہ آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ایک شعور پیدا ہوا ہمارے ادب میں کہ ادب کو زندگی کے ساتھ مل کر یا جڑ کر۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں ہماری زیادہ تر تحریریں جو ہیں وہ فینٹیسی اورینٹڈ ہوتی تھیں۔ ہم اپنے تخیلات میں تصورات کی دنیا جو ہے اس پر زیادہ، شاعری بھی ہماری وہی ہوتی تھی، ہمارا فکشن بھی وہی تھا، الف لیلہ اور داستان امیر حمزہ اور اس طرح کی بہت ساری جو ہماری پرانی کہانیاں تھیں۔ تو ہم لوگ جو ہیں اردو لکھنے والے، یہ لوگ جو ہیں یہ 1930 کے لگ بھگ ایک میجر چینج آئی جب ترکیب پسند تحریک بھی شروع ہوئی، تو منٹو صاحب جو ہیں وہ ترکیب پسند تحریک کے رکن نہیں بنے کبھی بھی، بلکہ ایک زمانہ تھا کہ ان دونوں میں ہاسٹیلیٹی سی پائی جاتی تھی، کیونکہ ترکیب پسند تحریک کا جو بہت اگریسو گروپ تھا ان کے ساتھ منٹو صاحب کی کبھی بنی نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک ریئلزم کا تعلق ہے اس میں یہ دونوں ایک ہی تھے، اور انہوں نے اپنی سوسائٹی کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ہم لوگ 150 سال انگریز کی غلامی کے بعد اب اس وقت آ رہے تھے جب کہ ہم ایک نئے ایرا میں، ایک نئی سینچری میں داخل ہو رہے تھے۔ منٹو صاحب کی کتابوں کو اگر ہم دیکھیں تو ان کے 3 مین آپ کہتے ہیں سبجیکٹس ان میں بانٹ سکتے ہیں۔ افسانہ تو ظاہر ہے ان کا مین فیلڈ تھا ہی، لیکن ریڈیو کے ڈرامہ جو ہے اس میں بھی ان کا بڑا نام ہے، انہوں نے بہت ڈرامے لکھے ہیں۔ اور ایک اور صنف ہے جس کو ہم پرسنل اسکیچ کہتے ہیں، خاکہ جو ہے کسی کا، کیریکیچور نہیں، ایک ادبی خاکہ ہے کہ جس میں آپ کسی شخص کی پوری زندگی کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے پیش کرتے ہیں۔ تو ان کے کچھ بہت مشہور خاکے ہیں جس میں اس زمانے کی جو فلم انڈسٹری کے بڑے لوگ، کیونکہ منٹو صاحب کا فلم انڈسٹری سے بہت تعلق رہا، تو وہ کریکٹرز انہوں نے لکھے جو آج
آج کی نسل کے لیے وہ بالکل ایک آپ سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک فیری ٹیلز ہیں، وہ کہانیاں ہیں۔ امجد صاحب آپ بھی پلے رائٹ ہیں، آپ نے بہت سے ڈرامے لکھے، مجھے بتائیے کہ یہ ریڈیو کے ڈرامے اور نارمل جو ڈرامے ہوتے ہیں جو ٹیلی ویژن کے لیے ہوتے ہیں، اس میں فرق کیا ہے؟ فرق بیسیکلی وہی میڈیم ہے اپنا زینب، جس میں ہم بیٹھے ہیں اس وقت، کہ ہم لوگ تھرو کیمرہ جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، اور ایز اے میٹر آف فیکٹ جو کیمرہ شاٹ بنا رہا ہے وہی لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ارد گرد جو چیزیں ہیں وہ شاید، تو ریڈیو پر ہم صرف وائس کے ذریعے، ساؤنڈ کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچتے ہیں، اور ہم کریٹ کرتے ہیں ساؤنڈ کے ذریعے سے وہ امیجز جو یہاں پریکٹیکلی موجود ہیں۔ آپ لوگ گیلیکسی آف یہ جو سارے جو بہت ہمارے فیمس ہماری اردو لٹریچر میں جو رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ ایک ریکارڈڈ کال ہے گلزار صاحب کی، جی جو انہوں نے منٹو صاحب کے بارے میں بولا ہے، تو ہم وہ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں بلکہ ویور سے۔ جی، منٹو اپنے دور کا مائل سٹون ہے اردو افسانے میں خاص طور پہ، اور ایون میں یہ کہوں کہ ورلڈ شارٹ سٹوری، پوری دنیا کی شارٹ سٹوری میں وہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے، اور اردو ادب میں تو بہت ہی اعلیٰ قسم کی ایک جگہ ہے، جو ویسٹ میں کہیں ان کے ساتھ کہیں کسی کی مثال ملتی ہو، لیکن یہاں نہیں ملتی اردو۔ وہ مزاج ان کا بالکل اپنی طرح ہے، اختصار ان کی افسانوں میں خاص ایک حصہ ہے، بڑے اختصار سے بات کرنا۔ جو لمبے افسانے ہیں اس میں بھی آپ کو اگر غور سے دیکھیں تو کہیں کوئی ہلتا جلتا سا جملہ کہیں نہیں ملے گا، آپ کو پورا کا پورا کسا ہوا جملہ ملتا ہے۔ بہت سے اور مصنف، لیکن توبہ ٹیک سنگھ ایک بالکل دوسری سطح پہ نظر آتا ہے، جہاں کا پورا کا پورا علامت ہے، سمبول ہے، اور اس کے باوجود جو کیریکٹرز ہیں، جو کردار ہیں اس میں، وہ سارے کے سارے بڑے ریئلسٹک ہیں۔ ایک تو یہ کہ کہوں کہ ہمت نہیں پڑتی کہ کہیں بڑے استاد پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بڑا ڈر رہتا ہے کہیں کہ کوئی غلط نہ ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ ان کہانیوں پہ بڑی فلم نظر نہیں آئی، مجھے میں نہیں بنا سکا، لیکن یہ چھوٹی کہانیوں کی جو روایت اب شروع ہوئی ہے، یا جس طرح سے سیریل شروع ہوئے ہیں، وہ ضرور کیے جا سکتے ہیں۔ اور کیا گلزار صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ میرے ہم وطنوں کو سلام۔ جی امجد صاحب، یہ آپ بات کر رہے تھے؟ جی، میں کل ان سے بات کر رہا تھا۔ دیکھیے، اس میں ایک بہت گہری بات انہوں نے کی ہے، وہی جس پہ ہم ابھی بات کرنا شروع کر رہے تھے، کہ منٹو صاحب میں جو ایک پریسیجن ہے کہ وہ کم سے کم لفظوں میں کہانی بیان کرتے ہیں، کسے ہوئے جملے۔ جی ہاں، وہ جو مائیکل اینجلو کا ہے نا مشہور، وہ کہا جاتا ہے کہ کسی نے اسے پوچھا کہ تم ایسے خوبصورت مجسمے کیسے بناتے ہو، تو اس نے کہا میں مجسمے نہیں بناتا، یہ تو ان پتھروں میں پہلے سے موجود ہیں، میں تو صرف فالتو پتھر ہٹا دیتا ہوں۔ شکریہ بہت بہت۔ اب ہم چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ جو آج کے گیسٹ ہیں وہ سرمد کھوسٹ صاحب ہیں، تو چلتے ہیں ایک بریک پہ۔ جادو